نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو کچھ کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کو کھاتی، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان 4 باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، اور جب کسی سے کوئی عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ نمبر 4، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی مومن کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں 60 سے کچھ زیادہ ہیں اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والوں، سود دینے والوں، سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ نمبر 1، جس کو اللہ اور رسول ان دونوں کے ماسوا سارے جہان سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، اور جو کسی آدمی سے خاص اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہو۔ نمبر 3، اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر میں جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں جھونک دیے جانے کو برا جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سچے اور دیانتدار تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کہ کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی موت کی آرزو نہ کرے، اس لیے کہ وہ یا تو نیکوکار ہوگا تو ممکن ہے اس کے نیک عمل میں زیادتی ہو جائے، اور یا بدکار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، خدائے تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم کو سیکھا جس کے ذریعے خدائے تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، مگر اس نے صرف اس لیے سیکھا کہ اس علم سے متاع دنیا حاصل کرے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔